آج ہم فورٹ ولیم کالج کے قیام کے پس منظر سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا حصہ ہے جس میں فورٹ ولیم کالج کے قیام سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل فورٹ ولیم کالج کا مختصر تعارف اور وضاحت پیش کی گئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کا کیا کارنامہ رہا اور اس کے قیام کا پس منظر کیا تھا، یہ باتیں مختلف موقعوں پر گفتگو میں آتی رہیں گی، لیکن یہاں قیام کالج کے پس منظر کا احاطہ مختصراً کیا جائے گا۔ اس کالج کے قیام کا پس منظر یہ تھا کہ غیر ملکی لوگ اور قومیں ہمیشہ سے ہی ہندوستان پر حکومت کرنے اور یہاں کی دولت اور یہاں کے مال و متاع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ چونکہ ہندوستان کو اس زمانے میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، لہٰذا ہر کوئی اس سونے کی چڑیا کو اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف تھا۔ سب سے پہلے 15ویں صدی میں آخری زمانے میں صدی کے ایک پرتگالی مشہور سیاح جس کا نام واسکو ڈی گاما تھا، اور وہ ہندوستان آیا اور کیرل صوبے کے کالی کٹ پر رکا۔ اس کے بعد اس نے یہاں کے سلسلے میں پرتگال جا کر جو باتیں بتائیں تو کافی پرتگالی جو یہاں تجارت کی غرض سے آنا چاہتے تھے ان میں دلچسپی جاگی اور وہ لوگ ہندوستان تجارت کی غرض سے آنے جانے لگے۔ اس طرح تجارتی سلسلے کی شروعات ہندوستان میں ہوئی، لیکن یہ تجارتی سلسلہ نہیں رکا، بلکہ پرتگالیوں کے بعد ان کے دیکھا دیکھ ڈچ ہندوستان آئے اور پھر آخر کار انگریزوں کو یہ راستہ مل گیا ہندوستان آنے کا۔ تو اس طرح انگریزوں کے لیے ہندوستان کی زمین تیار ہوئی۔ تجارت کی غرض سے ان لوگوں نے ہندوستان کی طرف قدم بڑھائے، یہاں تک کہ سن 1600 عیسوی میں انگریز جو تجارت کرنے والے تاجر تھے، انہوں نے ملکہ برطانیہ سے ہندوستان تجارت کرنے کا پرمیشن حاصل کیا اور ایک تجارت کے لیے ایک کمپنی بھی قائم کی گئی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا۔ اور سب سے پہلے سن 1608 عیسوی میں کپتان ہاکنس نے مغل بادشاہ جہانگیر سے سورت میں ایک تجارتی کوٹھی بنانے کا فرمان یا اجازت حاصل کی تھی، اور اس طرح تجارت کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد پے در پہ 2 اور کوٹھیاں بھی بنیں،
مچھلی پٹم میں ایک کوٹھی بنی اور اس سے قبل 1615 میں ایک کوٹھی بنی تھی۔ ان سب کا مقصد تجارتی تھا۔ ان 3 تجارتی کوٹھیوں کی تعمیر کے چند برس بعد 1640 میں انگریزوں نے مدراس شہر میں بھی کوٹھی بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس طرح باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن سن 1661 میں چارلس دوم کی شادی جب پرتگال کی شہزادی سے ہوئی تو ممبئی کا علاقہ انہیں جہیز کے طور پر انگلستان میں دیا گیا، اور اس طرح بمبئی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد چارلس دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنا سکہ جاری کرنے، حفاظتی فوج رکھنے، قلعے کی تعمیر اور یہاں تک کہ ہگلی بندرگاہ کے قریب ایک تجارتی کوٹھی تعمیر کرنا چاہی انہوں نے، لیکن بادشاہ اورنگزیب نے فوجی کارروائی کر کے اس کوٹھی کی تعمیر کو رکوا دیا۔ لیکن کمپنی کے لوگوں کا مقصد دوسرا تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے معافی مانگ لی اور دوبارہ تجارت کا فرمان حاصل کر لیا، اور ہگلی کے قریب انہوں نے ایک چھوٹی سی بستی آباد کر لی جو آگے چل کر کلکتہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ انگریزوں نے یہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کیا، اس کا نام فورٹ ولیم رکھا گیا۔ اس قلعے کی تعمیر سن 1757 میں شروع ہو کر تقریباً 15 سال میں یہ فورٹ ولیم مکمل ہوا، اور اس کے تقریباً پورے 100 سال بعد 1857 کا غدر ہوا۔ جب تک انگریزوں نے یہاں کی سرزمین پر مضبوطی سے اپنے قدم جما لیے تھے، یہ پس منظر تھا فورٹ ولیم کالج کے قیام کا۔ اس سلسلے کی مزید گفتگو اگلے لیکچر میں ہوگی۔